يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا ہے. انسانوں کے لیے علم حاصل کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، دنیاوی علوم کے فوائد اور اس کے ثمرات دنیا کے سامنے ہیں، تو انسان دنیاوی علوم کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، آگے بڑھنا بھی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم بھی حاصل کریں. دینی علوم کے حصول کے بغیر دنیاوی علوم ہمیں دنیا میں تو فائدہ دے سکتے ہیں، ترقی دلا سکتے ہیں، خوشحالی لا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ہو جائیں، فائدہ مند ہو جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دینی علوم کی حیثیت بنیاد کی ہے، فاؤنڈیشن کی ہے، اور دنیاوی علوم کی حیثیت دیواروں کی ہے. اگر ہماری بنیاد اور ہمارا فاؤنڈیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا تو دیواریں کتنے دن قائم رہیں گی اور دیواریں کتنی مضبوط رہیں گی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنی دیواروں کو مضبوط اور برقرار اور دیر پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دیواروں کی بنیادوں کو مضبوط کریں، ان دیواروں کی جڑوں کو مضبوط کریں، اس کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں. اسی طرح اگر ہم دنیاوی علوم کا دونوں جہان میں فائدہ چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کریں. دینی علوم حاصل کر کے ہم دنیاوی علوم میں بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اور دینی علوم کے بغیر ہم دنیا میں تو ترقی حاصل کر سکتے ہیں، امید ہے، لیکن آخرت کے اندر ہمیں اس کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ مل جائے، اس کی قطعاً امید نہیں. لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں ان کے دین کی اور ایمان کی فکر کریں. اس بات سے بے فکر نہ ہو جائیں کہ
ہمارا ماحول دینی ماحول ہے، ہم مسلمان ہیں، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ دیکھتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں، بقرعید کا چاند دیکھتے ہیں، بقرعید کا تہوار مناتے ہیں، شوال کا چاند دیکھتے ہیں، ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں، تو دینی رمق ہمارے اندر باقی ہے اور ہم دین کے موٹے موٹے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں. یعنی ہماری جو ٹوٹی پھوٹی دینداری ہے وہ دینداری ہمیں اپنی نسلوں کی دینداری کے بارے میں مطمئن نہ کر دے. علماء اپنی علمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علم کے بھروسے پر اس بات سے بے فکر نہ ہو جائیں کہ میرا گھر تو علمی گھرانہ ہے، میں تو عالم دین ہوں، لہٰذا میری جو اولادیں ہیں، میری جو نسلیں ہیں وہ تو خود بخود دیندار بن جائیں گی اور دینی ماحول میں پروان چڑھ جائیں گی. اس کی امیدیں کیا کریں؟ چھوڑ دیں. دعوت و تبلیغ میں لگنے والے لوگ اپنی دعوتی محنت سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں تو دینی ماحول ہے، لہٰذا ہمارے بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ دینی ماحول میں پروان چڑھیں گے. اور جو کچھ دینی مناسبت ہمیں ہے اس دینی مناسبت سے یہ بات اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ اس دینی مناسبت سے ہمارے بچے بھی کیا بن جائیں گے؟ دیندار بن جائیں گے. بچوں کو دیندار بنانے کے لیے جہاں دینی ماحول درکار ہے اس سے کہیں زیادہ دینی تعلیم درکار ہے جو کہ ہم دے نہیں رہے. اور دینی تعلیم کی ایک عمر ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور دینی تعلیم جو کچھ ہم دے رہے ہیں اگرچہ وہ نہ دینے سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے، وہ صرف ایک رسمی دینی تعلیم ہے. اس رسمی دینی تعلیم سے ہمارے بچے دین پر قائم نہیں رہ پائیں. یہ جو رسمی تعلیم ہماری چل رہی ہے، اس کے لیے والدین کو، گھر کے ذمہ داروں کو، پیرنٹس کو، گھر کے بڑوں کو آج ہی سے فکر مند ہونا پڑے گا کہ ہمارے بچے دینی ماحول میں کس طرح سے پروان چڑھیں. بھئی آج کے اس دور میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا صوفی ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا قریبی شخص ہو، یہ طے ہے کہ وہ نبیوں سے زیادہ ولی اور نبیوں سے زیادہ اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. بھئی نبیوں سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ جو نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، لوگوں میں سدھار پیدا کرنے کے لیے بھیجا، لوگوں میں دینی مہم چلانے کے لیے بھیجا، لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے بھیجا، تو لوگوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے بھیجا، ان سے بہتر، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ دیندار، ان سے زیادہ عقل مند اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کیا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، منتخب کر لیا. اب تم اس دین اسلام پر اس طرح قائم رہنا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ کہ بھئی تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے، تمہارا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے جانے کے بعد اور ہماری موت کے بعد، ہماری وفات کے بعد دین اسلام سے بیزار ہو جاؤ اور دین اسلام کی فکر کرنا کیا کر دو؟ مت کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. قرآن کریم کے اندر تقریباً 16 مقامات پر آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مختلف پہلوؤں کے ساتھ. آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا نبی، آپ کی اولاد میں بے شمار انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت نازل فرما دی اور فرمایا احسن القصص، یعنی کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی بے شمار قربانیاں، جن کے بے شمار امتحانات، بے شمار آزمائشیں، جن کی یادگار میں ہم قربانی کی
عبادت انجام دیتے ہیں، جن کی یاد میں ہم حج کے احکامات انجام دیتے ہیں، بے شمار احکامات آپ کی قربانیوں کا حصہ ہیں حج کے احکام۔ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی، سورہ ابراہیم۔ تو آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق نبی، آپ کے چچا حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام، اور آپ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، آپ کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی، اور آپ کی نسل میں بے شمار انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو آپ کا گھرانہ نبوی گھرانہ، کیسا گھرانہ؟ علمی گھرانہ نہیں، دینی گھرانہ نہیں، بلکہ نبوی گھرانہ، یعنی کہ جس کا ڈائریکٹ کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنی تعلیمات اس گھرانے کے افراد کو منتقل کر رہا ہے اور بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی امتوں کی اصلاح کے لیے آپ کو نبی اور رسول مقرر فرما رہا ہے۔ ایسے نبی جس کا سارا گھرانہ نبوی گھرانہ، وہ نبی اپنی موت کے وقت اپنے بچوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یعنی آپ کو یقین تھا آپ کی اولاد سے، آپ کی نسل سے بے دینی تو دور کی بات، کفر و شرک تو دور کی بات، آپ کو بے دینی کا خطرہ ہوا، بد دینی کا خطرہ ہوا، تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا حضرت اسماعیل، اسحاق، حضرت ابراہیم کے معبود کی، جو کہ ایک معبود ہے، اسی کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، اور ہم اس حال میں مریں گے کہ ہم کیا ہوں گے؟ مسلمان۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنی ایسی اولاد کی جو کہ نبوی گھرانہ ہے، جس کے اندر کفر و شرک کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کے دین کی اور ان کے اسلام کی اگر اتنی فکر کر رہے ہیں، تو ہم عام لوگوں کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور ان کی دینی تربیت، کتنی ہماری ذمہ داری ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ہم غفلت میں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہماری زندگی 24 گھنٹے کی اتنی مشغول والی زندگی ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد یاد نہیں رہتے ہیں، ہماری اپنی ضرورتیں، ہماری اپنی چاہتیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ 24 گھنٹے کا ہمارا ایک اپنا روٹین ہے، لیکن ہمارا کبھی خیال اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ ہمارے بچے جنت کے لیے تیار ہونا ہے یا جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہونا ہے، اس کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا۔ خاص کیا ہے، عوام کیا ہے، مرد کیا ہے، عورتیں کیا ہے، جوان کیا ہے، بوڑھے کیا ہے، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے دینی پہلو سے کس حد تک کامیاب بن رہے ہیں اور کس حد تک ناکام بن رہے ہیں۔ کوئی دھیان اور کوئی توجہ ہمارے بچوں کی دینداری کی طرف ہمارے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جہنم کی بچاؤ جس آگ کا ایندھن، جس آگ کا جلاؤ کیا بنیں گے؟ انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچانے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ہماری نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کے ذریعے ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سن لو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا متعلق پوچھا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا امیر المومنین اس کے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایت کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اپنی رعایت کے ساتھ کیا برتاؤ، اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر کے افراد کے متعلق، اس کی اولاد اور اس کی بیوی بچوں کے متعلق سوال کیا جائے۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا
کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی اولاد کی دینداری کے تعلق سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو انجینئر بنانے کی فکر کی تھی، ان کو جو ہے تاجر بنانے کی فکر کی تھی، ان کو تم نے ماسٹر بنانے کی فکر کی تھی، ان کو تم نے پروفیسر بنانے کی فکر کی تھی، تم نے ان کو جو ہے دنیا کے تمام عہدے دلانے کی فکر کی تھی، کیا تم نے ان کو دیندار بنانے کی فکر کی تھی؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے اور بچوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں جو ہے دیندار نہیں بنایا؟ اور بچے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹیوشن پہنچایا، ہم ٹیوشن کے لیے گئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول پہنچایا، ہم اسکول کے لیے گئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں تاجر بنایا، ہم تاجر بنے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ماسٹر بنایا، ہم ماسٹر بنے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کاروباری بنایا، ہم کاروباری بنے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پروفیسر بنایا، ہم پروفیسر بنے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بزنس مین بنایا، ہم بزنس مین بنے، ہمارے ماں باپ نے جو ہم سے کہلوانا چاہیا اور کروانا چاہیا وہ ہم نے کہا اور ہم نے کرا، لیکن ہمارے ماں باپ نے کبھی ہماری دینداری کی فکر نہیں۔ ہم سب ذمہ دار ہیں اس بات۔ اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور بچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا گیا، اور بچے اگر جواب میں یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیندار بنانے کی فکر نہیں کی، اگر ہم ماسٹر بن سکتے تھے تو ہم دیندار بھی بن سکتے تھے، اگر ہم پروفیسر بن سکتے تھے ہم دیندار بھی بن سکتے تھے، اگر ہم ڈگریاں حاصل کر سکتے تھے ہم دینداری بھی حاصل کر سکتے تھے، دنیا کے تمام علوم اور فنون ہم حاصل کر سکتے تھے، ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے تھے۔ اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم غور کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم آج ہی سے اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کریں۔ آنے والا ہر دن بڑا خطرناک دن آ رہا ہے، آنے والا ماحول ہر روز بڑا بددینی کا ماحول آ رہا ہے، بڑا بددینی کا ماحول آ رہا ہے۔ مغربی تہذیب، یورپی تہذیب اور یورپی کلچر ہماری اپنی نسلوں کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، جو کہ ہماری نسلوں کو دین لیس بنا رہا ہے، بددین بنا رہا ہے، اور دین سے ان کو متنفر کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے۔ ہم اپنے اوپر دین کا ایسا رنگ چڑھائیں اور ایسا خول اپنے آپ کو دین کا پہنائیں، ایسا لباس ہم جو ہے دین کا اپنے اوپر زیب تن کریں کہ جس کے اثرات ہماری نسلوں میں مرتب ہو، اور ہماری نسلیں ایسا لباس دینداری کا اپنے آپ پر چڑھائیں کہ ان کا دینداری کا وہ لباس، اس کے اثرات ان کی نسل کے اوپر مرتب ہو۔ تب جا کے ہم مسلمان ہیں، تب جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تب جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو 5 وقت نمازی ہیں، اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو داڑھی ٹوپی رکھتے ہیں، اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو موٹے موٹے احکامات دین کے تمام انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں بچ پائے۔ ہماری خود کی دینداری اور ہمارے بچوں کی بددینی، ہماری دینداری ہوتے ہوئے بچوں کی بددینی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا پائے گی، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ ہمارے یہاں جو مکاتب چلتے ہیں، ہمارے یہاں جو دینی تعلیمات ہوتی ہیں، وہ اللہ کی قسم رسمی تعلیمات ہیں، ان سے کوئی خاطر خواہ بچوں کو فائدہ نہیں پائے۔ اور جو رسمی تعلیمات ہیں وہ رسمی تعلیمات بھی نامکمل اور ادھوری ہیں۔ آپ غور کریں اپنے گھر کے حالات سے اور اپنے گھر کے ماحول سے اور اپنے گھر کے بچوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے گھروں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں کتنے دیر کے لیے جاتے ہیں، اور ہفتے میں کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں، مہینے میں کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں، اور سال میں کتنے مہینوں کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کیلکولیٹ کریں اس کا اور موازنہ کریں آپ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا، کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہمارے بچے کتنے گھنٹوں کا وقت صرف کر رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے لیے ہمارے بچے کتنے گھنٹے دے رہے ہیں۔ منیمم ایک اسکولی تعلیم 24 گھنٹے کے اندر 5 گھنٹے کی تعلیم ہے، پلس بچے ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹوں کے لیے، پلس بچے کوچنگ اور اسکول کا جو کام ان کو ملا ہوتا ہے ہوم ورک، اس کی تیاری کے لیے 1.5-2 گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ اگر سارا ڈاٹا ہم 24 گھنٹے کا نکالیں تو بچے اسکولی تعلیم کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے 24 گھنٹے میں سے تقریباً 10 گھنٹے صرف کر رہے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 10 گھنٹے۔ کوئی برا نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ بچے ادھر ادھر ضائع ہونے سے، فالتو بیٹھنے سے، آوارہ گھومنے پھرنے سے بہتر ہے کہ بچے تعلیم کے اندر اپنا کیا لگائیں۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو 10 گھنٹے کی تعلیم نہ دلائیں، یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم کتنے گھنٹے حاصل کرتا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو تھوڑی بہت دین کی تڑپ ہے، تھوڑی بہت دین کی فکر ہے، جن کے دل و دماغ میں دین کا شعلہ اور ایک چنگاری اٹھی ہوئی ہے، ان کے بچے بمشکل 1 گھنٹہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کتنی دیر؟ اور اس 1 گھنٹے میں بھی روزانہ وہ بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہفتے میں تقریباً 2 چھٹی اور 3 چھٹی وہ بچے اس 1 گھنٹے کی تعلیم میں بھی منا لیتے ہیں۔ اور وہ دینی تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کو خود دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ماں باپ ان بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں، بچوں کی عمریں ضائع ہوتی رہتی ہیں، بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، بچوں کی عمر 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال ہو جاتی ہے، بچوں کا قرآن کریم ناظرہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ ناظرہ مکمل ہونا تو دور کی بات، بچے صحیح تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ان قرآن کریم کے الفاظ کو نہیں پڑھ پاتے اور قرآن کریم کو روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ عالم ہے ہمارے افراد کا اور ہماری قوم۔ آپ کبھی اپنے بچے کو لے کے بیٹھنا اور اس سے پوچھنا، اس کا مقصد وہ بچہ جن حافظ صاحب سے پڑھ رہا ہے ان کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، مجھے اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم تمام پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگوں کی کمزوری کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور ظاہر کرنا مقصد ہے کہ ہمارے وہاں تنزلی کیسے شروع ہو رہی ہے کہ نہ تو پڑھانے والے بچوں کی پڑھائی پر دھیان رہے ہیں اور نہ ہی پڑھوانے والے بچوں کی پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں اور نہ ہی پڑھنے والے بچے اس پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں۔ اس 1 گھنٹے کی تعلیم کے اندر بچہ 15 سال کی عمر تک قرآن کریم ناظرہ مکمل نہیں کر پا رہا ہے، اور اگر کیسے تیسے اس نے اس قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کر لیا، اللہ کی قسم اس کی تجوید صحیح نہیں ہے، اس کے تلفظ صحیح نہیں ہے، اور اس کو آیت کرنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہے، اس کو قرآن کریم پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم نہیں ہے، بس کیسے تیسے یوں پڑھ لیا۔ اگر غور کیا جائے تو پہلے کے جو بزرگ افراد ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ آج کی اس ترقی کے دور میں جہاں تمام اسباب تعلیم کے موجود ہیں، صرف دنیاوی تعلیم کے نہیں، دینی تعلیم کے بھی تمام وسائل اور افراد موجود ہیں، نئے نئے ایڈیشن اور نئے نئے ایسے ٹائٹل اور نئے نئے ایسی تصاویروں کے ساتھ اور بہترین کتابوں کے ساتھ ایسے تعلیمی نصاب آج ہمارے اس ماحول میں، اس دور میں اسلامی تعلیم کے آ چکے ہیں کہ جن کی روشنی کے اندر اگر ان کو تعلیم دی جائے بچوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بہترین طریقے پر ناظرہ قرآن کریم مکمل کر سکتا ہے، چند بار حفظ کر سکتا ہے، بے شمار دعائیں یاد کر سکتا ہے، سیرت نبوی پر بے شمار مضامین یاد کر سکتا ہے، اور بہت سارے دینی احکامات اور مسائل سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ جس کی پڑھانے والے فکر نہیں کر رہے اور پڑھنے والے بھی فکر نہیں کر رہے اور پڑھوانے والے بھی فکر نہیں کر رہے۔ یہ رونا صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، سارے معاشرے کا رونا ہے، چند ایک لوگوں کو، چند ایک افرادوں کو چھوڑ کر کے سارے جہان کا یہ رونا ہے کہ دینی تعلیم کی طرف ہماری اپنی توجہ نہیں۔ اس کی ہمیں فکر کرنا پڑے گی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اور ہمارے بچے، ہماری اولادیں دیندار بنی رہیں اور دین پر ان کی موت آئے تو ان کو دیندار بنانا پڑے گا، ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنا پڑے گی۔ گجرات کا مکاتب کا جو نظام ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کے اثرات ان پر مرتب ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی بچیوں میں دینداری ہے، ان کے جوانوں میں دینداری ہے، ان کے بزرگوں میں دینداری ہے، ان کے بچوں میں دینداری ہے، ان کی خواتین میں دینداری ہے۔ گجرات کا صوبہ آج سے برسوں سال پہلے انہوں نے ایک نظام بنایا کہ ہر مکتب میں ہم ایک منظم، ہر گاؤں میں ہم ایک منظم مکتب قائم کریں گے۔ منظم مکتب کا شاید مفہوم آپ نہ سمجھ پائیں، میں اس کو واضح کر کے بتا دوں۔ جس طرح سے اسکولوں کا ایک نصاب چلتا ہے، ایک ترتیب چلتی ہے، ہر وقت کے لحاظ سے ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کے پورے جو ہے نا عناوین طے ہوتے ہیں کہ کتنے دنوں کے اندر ہمیں کتنا سبق پڑھانا ہے، کتنے دنوں کے اندر کون سا لیسن کمپلیٹ کرنا ہے، کون سا پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے، کب ہمیں ایگزام لینا ہے، کب ہمیں ٹیسٹ لینا ہے، اور کب ہمیں بچوں کا نصاب مکمل کرانا ہے، کب چھٹیاں کرنا ہے۔ اس کا پورا ایک نصاب جیسا اسکولی نصاب ہوتا ہے، ایسا منظم انداز میں مکاتب کا نظام اور نصاب موجود ہے، سلیبس موجود ہے گجرات کے مکاتب میں۔ کم سے کم بچے کو 2.5 گھنٹہ مکتب پڑھاتے ہیں۔ کتنی دیر؟ 2.5 گھنٹہ۔ ہم کوئی پڑھا سکتے ہیں 2.5 گھنٹے؟ دیکھا ہم نے کبھی؟ ہمارے اپنے شہر کا موازنہ کریں، ہمارے اپنے بچوں کا موازنہ کریں، ہماری اپنی مسجدوں کے مکاتب کا موازنہ کریں کہ کس مسجد کے اندر ہمارے یہاں، میں تو کہتا ہوں پورے مدھیہ پردیش کے اندر ہم موازنہ کریں کہ کس مدرسے کے اندر، کس مکتب کے اندر، مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مدرسے دارالاقامہ والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے، کہ کس مکتب کے اندر 2.5 گھنٹے کے لیے مکتب چلتا ہوں اور بچے وہاں 2.5 گھنٹہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہوں، اور ایک استاذ کے پاس صرف 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 15 سے 20 بچے۔ اور ہمارے یہاں کے مکاتب کا کیا حال ہے کہ 1 گھنٹہ مکتب حافظ صاحب کو پڑھانا ہے، اگر وہ مسجد کے اندر مکتب پڑھا رہے ہیں تو اس 1 گھنٹے کے اندر 30 سے 35 بچے ان کو پڑھانا ہے۔
اب آپ کیلکولیٹ کریں کہ 1 گھنٹے کے 60 منٹوں کے اندر ایک بچے کے لیے کتنے منٹ نکالے اور کتنا ٹائم اس بچے کو دیا، اور کیا تعلیم وہ بچہ حاصل کرے گا۔ وہ بچہ آپ سے دعائیں سیکھے گا، کلمے سیکھے گا، مسائل سیکھے گا، احکامات سیکھے گا، نورانی قاعدہ سیکھے گا، قرآن کی تجوید سیکھے گا، قرآن کو بہتر پڑھنا سیکھے گا۔ اس 1 گھنٹے کے 1-2 منٹ کے اندر آپ سے کیا سیکھے گا؟ اس کی کون فکر کرے گا؟ کون غور کرے گا؟ حافظ صاحب خود اپنی طرف سے اس کی فکر نہیں کریں گے کہ نہیں میں مکتب کو بہتر بنا دوں، نہیں۔ اور جو حافظ صاحب مکتب کو بہتر بنانے کی فکر کریں گے، کمیٹی والے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں اپنی کمیٹی کو چھوڑ کے اس کی بات کروں، ہمارے پاس اتنی جگہیں ہیں مسجدوں کے اندر، اگر ہم چاہیں تو دن کے 10 گھنٹے ہم مکاتب چلا سکتے ہیں، لیکن کمیٹیاں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہیں۔ اور ایسے ایسے حافظ صاحبوں کو انہوں نے رکھ رکھا ہے جن کے خود کے پڑھنے کے ٹھکانے نہیں ہیں، کم تنخواہوں پر ان کو رکھا ہوا ہے۔ وہ رکھ رہا ہے، کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دکھ ہے اس قوم کا، اس معاشرے کا، ان افرادوں کا، یہ دکھ ہے۔ اس دکھ کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ باصلاحیت لوگوں کو کمیٹی کے افراد برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قابل، عالم، فاضل، جید اور ایسے حضرات جو اپنی صلاحیتوں سے ایسا شعلہ برپا کر سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ایسی دینی بیداری اور ایسی مہم اپنے افراد میں، اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں پیدا کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کی ان محنتوں کو اور ان کی جد و جہد اور کوششوں کو دیکھ کر کے حشش کریں اور لوگ ان کے پاس مسائل سیکھنے کے لیے آئیں، لوگ ان سے پوچھ تاچھ کریں۔ ایسے افراد کی ہماری قوم قدر نہیں کر رہی ہے، ان کو لاچار بنا دیا، اپاہج بنا دیا، بے بس بنا دیا۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے والے افراد ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ کام کرنے کے لیے کوئی فیلڈ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے میدان نہیں ہیں۔ ایسے افراد ہمارے اپنے شہر میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں بے شمار ہمارے ایسے علماء کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بزنسوں میں لگا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو ٹیوشنوں میں لگا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار میں لگا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل امت سے کاٹ لیا۔ وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ بھئی یہ امت ہماری قدر نہیں کر رہی ہے، یہ قوم ہمیں پہچان نہیں رہی ہے، یہ قوم اپنے بچوں کو ہم سے سکھوانا نہیں چاہتی ہے، ان کو کچھ بنانا نہیں چاہتی ہے، ان کو تراشنا نہیں چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے آگے بڑھنا ہے کہ جو تمہیں گھر وہ ہمیں گھر، ہمیں کوئی مطلب نہیں، تم پہاڑ میں جاؤ، تم جہنم میں جاؤ، قبر میں جاؤ، ہمیں کوئی مطلب نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جانے ہمارا کام۔ یہ امت کا دکھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ رونا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان علماء کی قدر ہمیں بے حد ضروری ہے۔ ان علماء کو ان کی صلاحیت، ارے ہم اچھا برا سب جانتے ہیں، ہم اچھے علماء کو بھی جانتے ہیں، برے علماء کو بھی جانتے ہیں، قابل علماء کو بھی جانتے ہیں، ناقابل علماء کو بھی جانتے ہیں، باصلاحیت علماء کو بھی جانتے ہیں اور غیر صلاحیت علماء کو بھی جانتے ہیں۔ ہر ایک کی پارخ ہے ہمارے اندر۔ ہم ان علماء کو پکڑیں، ان کے پاس جائیں، ان کی منت اور سماجت کریں، فیلڈ ہم دیں گے، میدان ہم دیں گے، تعاون ہم کریں گے، وسائل ہم دیں گے، بچے ہم دیں گے۔ کھپاؤ آپ اپنی صلاحیتوں کو، یہ میدان ہم نے دے دیا، یہ وسائل ہم نے دے دیے، یہ افراد ہم نے دے دیے، یہ بچے ہم نے دے دیے، جاؤ دیکھتے ہیں ہم تم کیسے جوہر اپنے کھلاتے ہو۔ ایک کاریگر کے پاس انسان جاتا ہے، کاریگری سیکھ لیتا ہے، انجینئر کے پاس جاتا ہے، انجینئرنگ سیکھ لیتا ہے، اور کسی ماسٹر کے پاس جاتا ہے، ماسٹری سیکھ لیتا ہے۔ ہم نے تمہیں، ہمارے بچوں کو تمہارے پاس مولوی بنانے کے لیے بھیجا ہے، دیکھتے ہیں ہم تم کیا جوہر کھلاتے ہو، دیکھتے ہیں ہم تم اس کو کیسا دیندار بناتے ہو، دیکھتے ہیں ہم تم کیسا اس کو حافظ قرآن بناتے ہو، دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسا ناظر قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہو، دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے اردو کا ادیب بناتے ہو، اردو کا ماہر بناتے ہو، کیسے ہم تم اس کو فلسفی بناتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں تم اپنے جوہر دکھلاؤ، جاؤ ہم نے تم نے یہ میدان دیا، یہ گھوڑا اور یہ میدان، تم اپنی صلاحیتوں کو نشاور کرو، تم اپنی قابلیتوں کو ان بچوں کے اوپر لگا دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان بچوں کو کیسا قابل بناتے ہو اور کیسا ہنر بناتے ہو۔ رونا دونوں طرف سے ہے، پڑھانے والے بھی سست ہیں، پڑھوانے والے بھی سست ہیں اور پڑھنے والے بھی سست ہیں۔ حافظ صاحب آج بچہ نہیں آئے گا، آج نانی کے وہاں جانا ہے، آج دادی کے وہاں جانا ہے، آج کھانے پہ جانا ہے، آج یہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج بچے نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، آج بچہ کوچنگ اس ٹائم جائے گا۔ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں مکتب، مجھے معلوم ہے کیا حالات ہیں بچوں کے۔ 20 بچے اگر مکتب کے اندر آپ کے ہیں جن کا داخلہ اور ایڈمیشن ہے، 10 بچے بمشکل پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ 10 بچے کیوں نہیں آئے؟ حافظ صاحب آج طبیعت صحیح نہیں۔ وہی بچہ اسکول جا رہا ہے، کوچنگ جا رہا ہے، لیکن مکتب آنے کے لیے اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہی بچہ دنیا کے سارے کام کر رہا ہے، اسکول کی چھٹی نہیں کر رہا ہے، پیپر آ گئے ہیں، ٹیسٹ آ گیا ہے، ایگزام آ گیا، بچہ مکتب کی چھٹی منا رہا ہے۔ کیوں؟ حافظ صاحب پیپر چل رہے ہیں بچے کے، حافظ صاحب بچے کے ٹیسٹیں ہیں، حافظ صاحب آج بچہ اس ٹائم پہ کوچنگ چلا گیا۔ جتنے بھی بچہ آج آدھار کارڈ بنانے کے لیے جائے گا، کہاں جائے گا؟ بزنس، وہ کیا بولتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے بچہ مکتب کے ٹائم پر جا رہا ہے۔ آپ سوچو
کتنا کم اور کتنا ہلکا ہم نے دینی تعلیم کو سمجھ لیا ہے، کتنی ویلیو ہم نے رہا ہے۔ حافظ صاحب بے فکر ہیں، چلو ایک بچہ آج نہیں آئے گا، ٹینشن نہیں، آج جلدی چھٹی کر دیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایک ایسا دکھ ہے جس دکھ کو اتنے کم وقت میں اور ایک دن میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری اپنے قوم کا ایک رونا ہے، پریشانی۔ میں بہت چھوٹا معمولی آدمی ہوں، ساری دنیا کے اندر ٹہل کر نہیں چل سکتا، ساری دنیا کے اندر ایک مہم نہیں چلا سکتا، لیکن میری ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ جتنی بڑی میری فیلڈ ہے اس فیلڈ کے حساب سے کوئی اچھا ایسا نظام بن جائے جس کے اندر بچے ایسے باشعور اور سلیقہ مند بنے کہ لوگ ان کی مثال بیان کریں کہ فلاں محلے کے بچے ماشاءاللہ کیا تہذیب میں رہتے ہیں، کیا ادب سے رہتے ہیں، کیا سلیقے سے رہتے ہیں، کیا کچھ ان کو یاد ہو چکا ہے، کتنی بہترین ان بچوں کی صلاحیت ہے۔ ہمارے وہاں ہر بچہ بڑا قابل دید ہے اور بڑا باصلاحیت ہے اور بڑا ہنرمند ہے۔ آپ دیکھیں ودیشوں میں، امریکہ میں، یورپ میں زیادہ تر لوگ ہمارے بھارتی لوگ ملیں گے، ان کا ٹیلنٹ، ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں، ان کا ہنرمند ہونا ان کو وہاں تک لے جا رہا ہے، لیکن وہ مغربی ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایسے بچوں کو مغربی ماحول سے متاثر بنانا ہے۔ گجراتی مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں گئے وہ گئے ہیں، اپنا اسلامی ماحول اور اپنی اسلامی شناخت کو لے کے گئے ہیں، اپنے مکاتب کے نظام کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ اس یورپی ماحول میں رہنے کے باوجود بھی، مغربی ماحول میں رہنے کے باوجود بھی ان کی خواتین نے پردہ نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں عورتیں لباس پہننے کو بوجھ محسوس کرتی ہوں، اس ماحول میں ان کی خواتین نے برقع نہیں چھوڑا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ خواتین حجاب، پورا حجاب کر رہی ہیں، چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ ان کے اسلامی ماحول کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ وہاں ان کے بچے بارش یعنی کہ داڑھی والے ہوتے ہیں، کرتا پاجامہ کے اندر ہوتے ہیں۔ میں نے خود نے دیکھا، میرا 2-3 کنٹری جانے کا موقع ملا ہے، میں نے گجراتی مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ پورا کا پورا محلہ ان کا آباد ہے، ان کا مکتب کا نظام ہے، بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کی عورتیں باشرہ ہیں، ان کے جو ہے مرد باشرہ ہیں، ان کی عورتیں برقعوں کے اندر ہیں، باحجاب ہیں، باپردہ ہیں، اور ان کے مرد جو ہیں اسلام اور دینداری سے وابستہ ہے۔ یہ جو ہے نا ان مکاتب کے نظام کا، منظم نظام کا ان کے اوپر اثر ظاہر ہوا ہے۔ اور گجرات کا یہ ماحول ہے کہ وہاں اگر کسی کا بچہ مکتب کے وقت باہر کھیلتا ہوا نظر آ جائے تو کوئی بھی بندہ اس کے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ کا بچہ آج مکتب نہیں گیا، آپ کا بچہ جو ہے باہر کھیلتا ہوا نظر آیا، اور باپ اس کا برا نہیں مانتے ہیں بلکہ اس چیز کو اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ مکتب نہیں گیا، میرے کو شکایت آئی ہے، اور وہ فوراً اپنے بچے کو کہاں بھیجتا ہے؟ یہاں تو کوئی کہنے والا ہی نہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کر رہا ہے کہ میرے اپنے بچے ہیں کہ پرائے کے بچے ہیں، اور پرائے کے بچے ہیں تو ان سے کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں گا ایسا نہ ہو کہ برا لگ جائے۔ یہ ہمارا اپنا ماحول نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ دکھڑا میں نے آپ کے سامنے رویا ہے۔ آج وقت ہے ہم اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کر لیں۔ جیسے ہم بہتر اسکول ڈھونڈتے ہیں نا بچوں کے لیے کہ اچھا اسکول کون سا ہے ٹاپ، جس کے اندر پڑھائی اچھی ہوتی ہے، ہم موٹی سے موٹی فیس دے دیتے ہیں۔ قسم خدا کی جتنا ہمارا سالانہ گھر کا بجٹ نہیں ہوتا ہے، جتنا ہمارا سالانہ خرچ نہیں ہوتا ہے، ہمارے افراد اتنی فیس بچوں کی اسکول کی جمع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو بہتر تعلیم مل جائے، لیکن ہمارے افراد بہترین حافظ صاحب کا انتخاب کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں ہے، بہترین مولوی صاحب کا انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہترین امام صاحب کا انتخاب تیار کرنے کے لیے نہیں ہے، انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت اور قابلیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان ٹوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔